تلاوت کے بعد اب نعت پاک کا نمبر ہے، جس ذات گرامی کے شان میں نعت پاک ہوگی اس کے متعلق ہم اور آپ سے جانتے ہیں مسلمان جب ہوتا ہے جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ پر بھی اقرار ہو، یقین ہو، اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت بھی دل میں پیوستہ ہو اور دل کے اندر راسخ ہو، اور یہ جذباتی اور ایمانی حصہ ہے ہمارا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اہل علم خود جانتے ہیں، یہاں تک اہل علم حضرات ہیں کہ ان الفاظ کی ترجمہ کیا ہے، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، کیوں؟ تاکہ تم اے ایمان والو اللہ پر، ساری دنیا کے انسان اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور وتعزروہ وتوقروہ، اس میں عظمت اور مدد کا حکم ہے کہ اس کے دین کی مدد، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دل میں راسخ اور پیوست ہو۔ بعض حضرات مفسرین نے اس ضمیر کو رسولی کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف ہی راجع مانا ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی مدد یہ مسلمانوں کی ذمہ ہے، آپ کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی اور قیامت تک۔ اگر کوئی بھی شخص اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتا ہے تو دنیا اسلام میں کوئی بھی مسلمان کہیں بھی کسی رنگ و نسل کا ہو وہ اس بات کو برداشت نہیں کرے گا۔ اسی بات کے اظہار کے لیے ہم اور آپ یہاں آج جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں اپنے حبیب کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست فرمائے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے، یہ دنیا کی کسی مخلوق کے محبوب نہیں بلکہ رب العالمین کے محبوب۔ ہمارا جو محبوب ہو اس پر کوئی ہاتھ ڈالے تو ہمارے اندر گرمی پیدا ہو جاتی ہے اور ہم جو حرکت میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب بھی اور نبی کا رد اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، بذات خود کرتا ہے۔ اگر کوئی بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھاتا ہے، اشارہ کرتا ہے اور گستاخانہ کچھ بھی کام کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ خود جو ہے کہ بلکہ وہی جو ہے کہ حرکت میں آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے ابو لہب نے جب کہا تبا کا یا محمد اری ہادہ جماعتنا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورت نازل فرما دی اور وہی حرکت میں آ گئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور اس نے تو ایک دفعہ کہا اور کر کچھ نہیں سکا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا بھی اور اس وقت نازل فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب۔ سارے صحابہ نے پڑھا اور کتنی مرتبہ پڑھا کچھ پتہ نہیں، سارے تابعین نے پڑھا، ساری امت پڑھ رہی ہے، قیامت تک ساری امت پڑھتی رہے گی اور ابو لہب کو بد دعا دیتی رہے گی تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور جناب مدارس میں بچے جو ہے کہ ہمت کرتے ہیں تو اسی آیت کو بار بار رکھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، خوب بد دعا دیتے ہیں اس کو۔ اس نے ایک مرتبہ کہا، اللہ تعالیٰ قیامت تک کہلوا رہا ہے۔ منافقین نے مدینہ پاک میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ اس طرح کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کچھ کہا تو وہی حرکت میں آئی اور سورہ نور کی 18 آیت نازل ہو گئی، اور قیامت تک کے لیے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے حبیب کے چاہنے والوں کو اعلان کر دیا کہ طیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور سارے خبیثوں کو، منافقوں کو اعلان کر دیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ ادھر ولید بن مغیرہ اس نے کچھ کہا تو مجنون کہہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی ما انت بمجنون، کہنے والا مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ کل حلاف مہین حماد مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم، کہ وہ قسم کھانے والا ہے بہت زیادہ اور چغل خور ہے، ذلیل ہے۔ گستاخ رسول کو قرآن نے یہ القاب دیے، گستاخ رسول کو بہت زیادہ قسم کھانے والا، ذلیل ہے، چغل خور ہے، اور مناع للخیر نیک کاموں سے روکنے والا ہے، معتد حد سے بڑھنے والا ہے، اثیم بہت زیادہ گنہگار ہے۔ اور پھر اخیر میں مہر لگا دی بعد ذالک زنیم، کہ انتہائی وہ حرامی ہے۔ ولید ابن مغیرہ سارے مکہ کے لوگ جانتے تھے تو ثابت النسب نہیں تھا، اس کا نسب ہی ثابت نہیں تھا، تو قرآن نے گستاخ رسول کے لیے زنیم کہا کہ وہ حرامی ہے۔ صدر صاحب تشریف لا چکے۔ تو میرے عزیز و میرے دوستوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب پر کوئی آ جائے تو محب برداشت نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے حرامی کہہ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ گستاخ رسول حرامی ہوتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں میرے دوستوں صحیح معنی میں ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ وصف فرمائیں اور آپ کے خلاف ذرہ برابر ہم کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتے. یہ قرآن کریم کا انداز کہ اللہ تعالیٰ جلال میں آ گئے اور قرآن کریم نے ان کو کرم اور وہ بھی یہی پھر آگے سنا سنسمہ علی الخرطوم کہ اس کی ناک پر ہم نشان لگا دیں گے, اس کی ناک کو ملیمیٹ کر دیں گے. خرطوم اصل میں اہل علم ہے انفن کہتے ہیں ناک کو, لیکن یہاں خرطوم کہا. خرطوم کہتے ہیں عربی لغت موجود ہے کہ ہاتھی اور خنزیر کی ناک کو اللہ کہ ہم اس کی ناک پر رگڑ لگا دیں گے. وہ مغیرہ ابن مغیرہ ولید ابن مغیرہ اس کی ناک پر یہ ہوا کہ بدر کی لڑائی میں ایک انصاری صحابی سے اس کی ناک پر چپکا لگا. لاکھ اس نے علاج کرایا مکے میں آ کر, لیکن اس کی ناک سوجتی رہی, موٹی ہوتی رہی اور خرطوم ہی ہوئی. یہ تو دنیا میں ہے. اور ناک کی بات تو عزت کے لیے بولی جاتی ہے. جو بھی کوئی بھی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ بھی کہے گا, کرے گا, لکھے گا, اللہ تعالیٰ کو دنیا میں ذلیل کرے گا, آخرت میں ذلیل کرے گا. بے شک واقعی دعویٰ